اور دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم مت ڈال، جنت میں ڈال، اور وہ بھی انشاءاللہ عزیز جنت میں جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل خان۔ آپ بتائیں کہ لاسٹ میں جو دو لوگ لامحدود دوزخ میں جلنے والے ہیں، ایک جو ہے تو کفر ہے اور ایک مشرک، تو مشرک کون ہے وہ لوگ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ دو لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرک۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا، دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں، مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا۔ مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی لے سکتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی اچھائی دیتا ہے، کوئی برائی دیتا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر شرک کی مثالیں میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا، اس لیے کہ آج امت مسلمہ نے توحید کے نام پر جو شرک اختیار کر لی اپنی زندگی میں، اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہت مشکل ہے۔ رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم طریقے کتاب و سنت پہ نہ آ جائے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں ہے۔ پھر شرک کوئی بھی کرے شرک کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں اللہ نے آیت 48 میں اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا جائے، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے۔ اور سورہ جو ہے مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا۔ اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کی طرف جاؤں، پوری رات بھی مجھے نہیں پوریں گے صرف گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں۔ ادنا مثال لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا، اب شگن نے روک دیا، وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں، عربی میں شگن کہتے ہیں، جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے، شگن۔ سفید چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی، شگن۔ اللہ دینے والا ہے نہیں، کر رہے بتائیے آپ، کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا، آج منگل ہے یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے، دکان کا افتتاح، دکان برباد ہو جائیں گی، شرک، شگن۔ ارے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دیا، آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی تو، شگن۔ کر رہے تھوڑا اللہ سے کر رہے ہیں بھائی، شادی طے ہو رہی ہے، میں چھوٹی بتا رہا ہوں، ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گے، چھوٹے بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کبھی واقعہ یاد کیجیے کہ انہوں نے تاروں کو دیکھا، سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھا اور کہا ہاں یہ میرا رب ہے نا، قوم نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے، سمجھانے کے لیے۔ صبح آئے بولے کہاں ستارے تمہارے، چلے گئے، میں ایسوں کو رب نہیں مانتا۔ چاند آرے نہیں، بولے یہ تھوڑا چاند بڑا ہے، یہ رب ہے، تو قوم نے بولی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام۔ جب چاند چلے گا تو کہا ارے یہ کہاں، یہ میں ایسے ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تو دیکھا ہاں، کہا کہ ہاں یہ سورج میرا رب ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، ارے یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے نا۔ جب رات ہوئی ڈوب گیا تو کہا میری قوم میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر، میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کے بنا لو، پوری دعا آپ نے پڑھ دی۔ یہ واقعہ ہم سنتے کتنا ہنستے نا، کیسی قوم تھی جاہل جٹ، تاروں ستاروں کیا کیا مان رہی، سورج سے یہ ہوتا۔ چھوڑ دیجیے اس واقعے کو، تھوڑا سا بازو اپنے آپ کو ڈال لیتے اس واقعے میں۔ سورج اور چاند کی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا، اچھائی کو لاتے برائی کو لاتے، خیر کو لاتے برائی کو دور کرتے، شیطان کو دور کرتے ہیں نا، یہ مانا ہے نا۔ آج ہم نے کیا یہ شرک اختیار نہیں کیا؟ گھر میں شادی طے ہو رہی، جنتری لاؤ، جنتری کا کے لیے؟ ارے شادی طے کرنے سے معلوم کرنا پڑتا ستارے کون سے برج میں ہے، قمر ہے یا عقرب ہے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو شرک تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے شرک تھا، امت محمدیہ کے لیے مشرک نہیں ہے، تم لوگ توحید پرست جاؤ، کچھ بھی کرو تمہارے لیے سب معاف۔ وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں، وہ سمجھتے تھے اولاد ہوتی ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے۔ دن کیا ہے؟ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اس کو دن کہتے ہیں ہم۔ آج ہمارا عقیدہ ہے نہیں ہے، کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے، کچھ دن برا ہوتا ہے۔ منگل کو شادی کر کے دیکھیے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو، منگل کا دن کو اچھا دن رہتا ہے، شادی کر دی تم نے۔ ہفتے کا دن، ارے شنی پیچھے لگ جاتا، ہفتے کے دن تو تم نے شنیچر کو شادی کر دی ہے نہیں ہے۔ شادیاں کیسی ہوتی؟ اتوار، پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بالکل گلے میں وہ کاٹ کے جیسا ولیمہ کر دیتا ہفتے کے دن اور منگل کے دن،
نہیں وہ جانا چاہ رہے تو اب کر دو یار، میرا دل نہیں منگل کا دن ہے نہیں ہے نہیں ہے. ہر دن ہر رات ہر گھڑی مومن کے لیے اچھا. وہ ہمارے اعمال جو نحوست لاتے ہیں ہم پر، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے نا. شادی اگر عصر کے بعد تھی اور مغرب کی بعد ہو گئی تو اب سچا نہیں، سورج غروب ہو گیا تھا، اب سچا نہیں، یہ شادی کا بہت جلدی ٹوٹنے والی. یہ تو عصر کے پہلے شادی ہونا، بولے ڈوب گیا، بولے تو کیا ڈوب گیا معاملہ اس کا ہے نہیں ہے. رمضان میں شادی نہیں کرنا، رمضان میں شادی ہوگی تو شادی وہ طلاق ہو جاتی. کیوں؟ عبادت کا مہینہ نا، تو پھر شادی عبادت نہیں تو کیا ہے. ہاں نہیں، لیکن ہمارے لیے شادی عبادت تھوڑی ہو تو دکھاوا ہے نا، تو پھر صحیح بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. عبادت کا ہماری عبادت جو سمجھتا تو عبادت کو اس طریقے سے کرتا جو بتایا گیا. نماز ایک عبادت ہے تو سکھایا جیسا کیا ویسا پڑھنا ہے. حج ایک عبادت ہے، سکھایا گیا ویسا کرنا ہے. نکاح ایک عبادت ہے تو سکھایا گیا ویسا کرنا ہے نا. اس سے ہٹ کے کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. پھر وہ نہیں، وہ ہماری عبادت اس لیے وہ نہیں ہو سکتا رمضان میں ہے نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام مقام ستارے اور سیاروں میں رکھتی ہے، ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے ہیں تصویر. یہ بھی ہم پر شرک. میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، اس سے کیا ہوتا؟ میرا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اس سے. یہ دوسری ہے، ماشاء اللہ دوسری. یہ کیا کرتی؟ کسٹمر ایسے آتے گرا پھٹافٹ. ایک دماغ ٹھنڈا رکھتی ہے، ایک کسٹمر لاتی ہے ماشاء اللہ. اور ایک ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بیوی کا غصہ غضب یہ وہ سب دور کر دیتی ہے ماشاء اللہ. ایک اور ایک ہے، انگلیاں 10 ہے ماشاء اللہ نا. اور ایک ہے، اب یہ کیا کے لیے ہے؟ اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا. ایک اور ہے، یہ کیا کے لیے؟ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. ایک اور عزت ڈال دیا. اب یہ کیا کے لیے؟ ایک اور چھٹکا دیا، ایک اور لگا دیا، ایک اور ڈھانپ دیا، ایک اور دفنا دیا، ایک اور لگا دیا، ایک گھول کے پیتا ہوں، ایک فلاں کرتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ پتھروں کی عبادت ہے میرے بھائی. کہ تم یہ تصور کرتے ہو پتھر بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتے، شیطان کو دور کر سکتے، اولاد دے سکتے، دماغ ٹھنڈا کر سکتے. آخرت میں گرم کر دیں گا دماغ، یہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. پھر ہنستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو. اقسام بتاتے جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں رات بھی کافی نہیں ہوں گی. اتنے شرک آج ہم کرتے ہیں توہام کی شکل میں، غیر اللہ کی قسموں کی شکل میں. کتنا عام ہے یہ شرک. آپ سے فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے شرک قسم کھائی اس نے شرک کیا. ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، شرک. توبہ کرنا پڑیں گے. اب شرک کسی بھی قسم کا زندگی میں کیا ہو، توبہ چارہ ہے اس کا. کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے. یاد زندہ ہے تو توبہ باقی ہے ماشاءاللہ. یہ سہولت دے دی گئی، اللہ نے اسٹائم نہیں لگا دیا کیا تو اب بھگتو الحمدللہ. بس کیا ٹھیک ہے، اللہ مجھے معاف کرے. اسٹڈی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا ہے، یہ کفر کیا ہوتا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کہ ہاں کافر یہ ہے، مشرک یہ ہے، ہم تو توحید پرست ہیں. اور پتہ چلا جس کو ہم نے توحید سمجھی وہ شرک تھا، جس کو ہم شرک سمجھتے تھے وہ توحید نکل آیا. پڑھنا پڑیں گا نا اس چیز کو. صحیح مسلم کی حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش ہوئی، بارش کا ہی موسم، بارش ہوئی، آپ فجر میں آئے، آ کر نماز پڑھے اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری، کچھ نے ایمان پہ گزاری. آپ نے کہا کیا ہوا ایسا؟ صحابہ نے پوچھا. کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی، اس نے معبودوں کا انکار کیا، اور جتنے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا وہ شخص. اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے. بروج سمجھتے کنسٹیلیشنز، وہ ہر مہینے کے 15 سے 15 شروع ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں نا ان کو معلوم رہتا ہے کب سے کب 15 تاریخ سے 15 رہتے ہو. کنسٹیلیشن بروج 12 بروج ہوتے ہیں آسمان. تو ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہاں آیا تو بارش ہوتی ہے. یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا. شادیاں طے کرے نا اس کے حساب سے، بروج، قمر، عقرب، ستارے پر ایمان لایا، اللہ کے ساتھ کفر کیا. میں نے نہیں کہا یہ بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کل رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لایا اور کچھ نے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں سے کفر کیا. تو اس میں وضاحت آپ نے کر دی. آج ہمارا یہی معاملہ ہے، ستاروں کی یہاں سے یہ ہوتا، آج اماوس سے یہ ہوتا، کل پورنیما وہ ہوتا. کبھی کبھار تو غیر مسلم بولتے ہیں کتنا معلومات ہے یار تم لوگ. مطلب شرک ہماری پہچان ہو گئی آج. اور کتنا معلومات ہے تم کو، یہ سب ہم کو نہیں معلوم تھا یہ سب ایسا رہتا. بلکہ دیکھیے آپ کیا کیا ہو رہا ہے. نمبروں کے ساتھ شرک، کیا کیا گنواؤں میں، نمبروں کے ساتھ شرک، دنوں کے ساتھ شرک، وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک، توہام کی شکل میں شرک. یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا، ایسا کرتا ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ویسا ہوتا. شرک کی تعداد نہیں ہم گنوا سکتے. ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے
شرک. ستارے کیا کہیں گے؟ رب کہتا ہے جو کہنا ہے. کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کرے یہ حال ہے، کتے، بلی، گدھے اور طوطے بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو بیچارہ جانور ہے جو آ کے بیٹھا ہوا ہے، طوطا نکل کے آتا ہے چلتے ہوئے، بہت اسٹائل سے آتا ہے بیچارہ، اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہنستا ہوں کبھی کر، کیا بات ہے، کیا مقام ہے میرا. یہ گدھا میرے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کو ایک جانور ہو کے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ نکل کے آتا بیچارہ اسٹائل سے، ایک پتا اٹھا کے ڈال دیتا، وہ لیتا، وہ بیچارہ آدمی پورے پتے بچھا دیتا، پھر اس کی تمہارے پتے یہ جینا مرنا فلاں 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 فلاں. ہوتا بہت صحیح بات، 2 روپے میں تقدیر، ماشاء اللہ، 2 روپے مل جاتے. کسی کو گدھا بتا رہا، کسی کو کتا بتا رہا کہ بھائی اتنا جینے والے، اتنا مرنے والے، یہ ہونے والا، وہ ہونے والا. شرک، یہ شرک. بہرحال تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ صفتیں، وہ صلاحیتیں، وہ ارکان، وہ کام اس کے لیے کرنا، یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم شرک کیا جانیں اور اس کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور سے، جس طرح سے آپ خراب جھاڑوں کو نکال کر پھینک دیتے اپنے باغ سے نکال کر اس کو پھینک دے، ورنہ ہمارا کوئی اعمال قابل قبول نہیں، چاہے اعمال ڈھیروں میں ہو جائے، شرک ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں. آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں. بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.